السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، 26ویں ترمیم کا جو نامکمل ایجنڈا تھا، اب اس کو 27ویں ترمیم کے ذریعے سے پائے تکمیل پہنچانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور اس وقت سیاسی ماحول گرم ہے۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے ابتدائی طور کے اوپر اس بات کی اناؤنسمنٹ کی کہ 27ویں ترمیم کی تیاری ہو چکی ہے، اب اچانک NFC ایوارڈ کے معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اصولی موقف اپنا لی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ NFC ایوارڈ میں کٹوتی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ریڈ لائن ہے۔ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے کرتا دھرتا سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور حکومت کی بھی بھرپور کوششیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے اس پوائنٹ کے اوپر کنونس کر کے جلد از جلد اس آئینی ترمیم کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور اسی مقصد کے لیے اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی خصوصی طور کے اوپر کراچی روانہ کیا گیا۔ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کو اس اہم ترین آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر قائل کر پائیں گے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ بات کریں گے اگرچہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے آرٹیکل 243 اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی عدالت کے قیام اور ججز کے ٹرانسفر کے معاملے کے اوپر کنونس ہو چکی ہے کہ ان معاملات کے اوپر حکومت کی سپورٹ کی جائے گی آئینی ترمیم کے حوالے سے، تاہم وہ سب سے بڑا معاملہ جہاں پر دیگر اہم ترین ترمیم حکومت کرنا چاہتی ہے، جس کے اندر NFC پر کٹوتی کا معاملہ ہے، وہ حل ہوتا ہوتا حال دکھائی نہیں دے رہا۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ میں کٹوتی پر تیار نہیں ہوتی تو پھر وہ اخراجات جو وفاقی حکومت کو ملک کی دفاع، سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی، اس کے ساتھ قرضوں کی واپسی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر خرچ کرنا پڑتے ہیں، اس کے لیے پھر صوبوں کو قائل کیا جائے گا کہ وہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ کیا صوبے اس طریقے سے اس پر قائل ہو سکتے ہیں یا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر کٹوتی کر کے حکومت ان معاملات کو حل کر پائے گی؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تاہم مسلم لیگ نون جس عدلت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہی تھی، لگتا یہ رہا کہ یہ معاملہ کچھ دن مزید طول پکڑے گا، اور اگرچہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ڈپٹی پرائم منسٹر کو یہ اختیارات تفویض کیے ہیں کہ وہ پاکستان میں موجود رہیں تاکہ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بریک تھرو ہو تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا کر 27ویں ترمیم کا مسودہ منظور کر کے پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جائے۔ کس حد تک اس کے امکانات ہیں، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تقرار رؤف کلاسا صاحب، جبکہ زوم لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب۔ مندوخیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مندوخیل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگرچہ کہ پاکستان تحریک انصاف میں پوری اپوزیشن نے تو 27ویں ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے، تاہم مسلم لیگ نون کی تمام تر توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آرٹیکل 243 کے علاوہ دیگر ترامیم کے اوپر حکومت کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا سر ایسے خدشات ہیں، اگرچہ کہ حکومت کے پاس جسٹیفیکیشنز ہیں کہ ملکی حالات کے تناظر میں NFC ایوارڈ سے ریلیٹڈ معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں ان میں ترامیم ناگزیر ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی 243 تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھنا چاہتی ہے، دیگر ترامیم کے اوپر کیا تحفظات ہیں آپ کو؟ دیکھیں، پہلے تو PTI کی میں بات کروں، یہ PTI کا مثال اس ٹیچر کی طرح ہے کہ کسی کا جو ہے نا وہ آنسر پیپر دے کے بغیر سب کو فیل کر دیے، مسترد کر دیے۔ آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت کوئی بھی امینڈمنٹ آ سکتا ہے، اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہو تو پاس ہو جاتا ہے، نہیں ہوتی ہے تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ جی بالکل، لیکن آپ مسترد نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آئین کا ایک آپشن موجود ہے کہ آپ ایک نہیں 1 کروڑ ترامیم کر سکتے ہو، اس کی لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ مسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، کنسنسس کریٹ ہو، کنسنسس نہیں ہے تو پھر بھلے 2 اکثریت تو ترمیم ہونی نہیں چاہیے۔ دیکھیے، کنسنسس تو پورا ہاؤس تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ کنسنسس تو یقیناً حکمران جماعت تو کوشش کرے گی کہ کنسنسس پیدا کرے، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر تو 2/3 میجارٹی کا ہی ہوگا نا۔ مثال کے طور پر PTI کہہ رہے پہلے سے پڑھے بغیر کہتے ہم مسترد کرتے ہیں، اب اس کا کیا حل ہے؟ ان کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب کے گھر پہ انہوں نے کئی میٹنگ کی ہے، سب کچھ طے کر لیے۔ رؤوف حسن صاحب نے کہا تو اتنا بہترین مسودہ ہے، یہ تو ہمارا ہی مسودہ ہے۔ گور خان صاحب نے کہا بالکل بہترین ہے۔ اب عمران خان نے اس کو ریجیکٹ کر دیے تو U-turn لے لیے، پھر اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ یہی سوال سپریم کورٹ نے کیا کہ اگر آپ نے بائیکاٹ نہیں کرنا تھا، آپ نے باقاعدہ اس کی مخالفت کرنی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کے جہاں تک سوال ہے آپ کا، یقیناً کل کے اجلاس میں ہمارا 2 پوائنٹ پہ تقریباً اتفاق ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ 243 اگر افواج پاکستان اپنے سیٹوں کو آگے پیچھے اس کا نام بدل کر کے اس کو امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس پہ ایگری ہے، ٹھیک ہے، اگر امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
دوسری بات آئینی عدالتوں کے حوالے سے وہ آلریڈی پیپلز پارٹی 26ویں ترمیم پہ بھی یہ مدعا تھا، اور یہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نہیں ہے، بلکہ بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ کہا جاتا ہے، عمران خان صاحب کی بھی سائن ہے، جی مولانا صاحب نے بھی پرنسپلی اس کو ایگری کیا ہے، تو اس میں آئینی عدالتوں کا ذکر ہے، آئینی بینچ کا نہیں ہے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب نے ضد کی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے نا آئینی بینچ پہ ایگری ہو گئی۔ اس مرتبہ پیپلز تو پارٹی اب کا آپ یہ آئینی کہنا ہے، عدالت پر ایگری کریں گے؟ کس کے اوپر؟ آئینی عدالت پر؟ جی میں اسی سوال آپ نے مجھے مکمل نہیں ہونے دیا ہے۔ بالکل آئینی عدالت تو آلریڈی ہمارا میثاق جمہوریت میں ایک آپشن ہے، ایک حصہ ہے اس کلاس کا، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے، بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اگر چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو تو بالکل ہم آئینی عدالتوں کے حق میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ صوبے تک محدود کر لے اور میجورٹی فیصلے کرتے رہے، چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو جیسے سینٹ کا ہوتا ہے، تو بالکل پیپلز پارٹی اس پہ ایگری کرے گی، اور باقی جو امینڈمنٹس ہے اس کے اوپر آج بھی غور و خوض جاری ہے، تو رات تک جو ہے نا اس کا اعلامیہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، روف کلاسز صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کلاس صاحب، 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے ہی ایک ٹویٹ کر کے ساری بات کو اوپن کیا، گرچہ کہ میڈیا کے اندر ہم نے اپنے پروگرام میں گزشتہ وقت اس بات کو زیر غور لائے تھے کہ آنے والے دنوں میں 27ویں ترمیم کی حکومت تیاری کر چکی ہے، لیکن اب باقی معاملات کے اوپر معاملات طے ہیں، جس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اے جے کے اندر اور ایون آج پنجاب کے اندر بھی جو پاور شیئرنگ فارمولے کے جو ریمیننگ پوائنٹس تھے ان کے اوپر کافی بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے اگینسٹ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سپیس بھی ملنی ہے، باقی ان کے کنسرن بھی دور ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اچانک گزشتہ روز ایک بڑا سخت موقف اپنایا کہ آرٹیکل 160 کے اوپر تو پھر بات نہیں ہو سکتی، جس کے ذریعے سے NFC وارڈ پر آپ ریوزٹ کریں اور ہمارے فنڈز پر آپ کٹوتیاں کر لیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر دوسرا کوئی راستہ نکالا جائے، جو صوبوں کے دفاعی سوشل سیکیورٹی کے اخراجات ہیں، GBAG کے معاملات ہیں، صوبے اس میں حصہ شامل کر سکے تو بات بن سکتی ہے۔ جس کانٹیکسٹ کے اندر، جتنی اجلت کے اندر 26ویں ترمیم کا نامکمل ایجنڈا 27ویں ترمیم کے ذریعے سے مکمل کرنے کی تیاری کی گئی ہے، پیپلز پارٹی آپ کو شارٹیسٹ ٹائم کے اندر آن بورڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور آف کورس پولیٹیکل پارٹیز کو اتنے سپیس دینی چاہیے، اور اسی لیے میرا خیال پالیٹکس بھی ہوتی ہے کہ وہ بارگینز کرتے ہیں، کہیں پہ اپنا موقف وہ سخت کریں گے، کہیں پہ تھوڑا سا لوز ہوں گے، کہیں پہ کچھ گین کریں گے، کچھ تھوڑا سا وڈرا کریں گے۔ ہمارے ہاں کیونکہ جمہوریت اس طرح نہیں رہی، ہم اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں، یس نو میں دیکھتے ہیں، پالیٹکس یس نو میں نہیں ہوتی، اور پولیٹیکل پارٹیز جن لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے ہی ان کے سلوگنز ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، وٹ ایور۔ اب پیپلز پارٹی کی آج کی پوزیشن نہیں ہے جی ایز فار ایز NFC از کنسرنڈ، آپ اور میں کیونکہ بڑے بالکل ایسا جی اس میں مجھے ہو گئے تقریباً 23-24 سال ہو گئے پالیٹکس کو کور کرتے، پارلیمنٹ کو کور کرتے، سو آئی ہیو سم آئیڈیا کہ کس پارٹی کی کس پہ کیا پوزیشن، سو تھوڑی سی وہ دیکھنی پڑتی۔ پیپلز پارٹی ڈے 1 سے NFC پہ تو ان کی زیرو ٹالرنس تھی، بلکہ یہ 18ویں ترمیم جو آئی تھی اس میں جو دو سب سے بڑے اس بینیفیشری تھے پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ صوبائی خود مختاری کے لیے بات کرتے تھے، اور اس میں فنڈ صاف ذرا پیسہ ہوگا تو خود مختاری ہوگی، اور ساتھ میں دوسرے بڑے اس بینیفیشری نواز شریف صاحب تھے جن کے تھرڈ ٹرم پہ وہ آپ کو یاد ہوگا بین لگایا ہوتا مشرف صاحب نے کہ جناب تھرڈ ٹرم آپ کو نہیں ملے گی پرائم منسٹر، وہ ہٹائی گئی، اور تیسرا بڑا بینیفیشری خیبر پختونخوا تھے، اگر آپ سمجھا دیں ان کو تھا کہ ان کا نام بدلا گیا، ان کو سرحد سے ان کا خیبر، سو ایوری باڈی گاٹ سم تھنگ۔ پنجاب کو بھی مطلب ہے ایسا ہمیشہ پنجاب کو ہٹ آتی ہے، بڑا صوبہ ہے، بڑے وسائل ہیں، اور اکثر ریسورسز کے اوپر بڑا ہٹ لگی پنجاب اس کو بہت ساری چیزوں میں لگتی ہے، اس کو کٹ لینا پڑتا ہے، اور اب جب پنجاب میں نئے صوبوں کی بات کریں وہ مانتے نہیں ہیں، جب بڑا صوبہ ہوگا تو پرابلم ہوتے ہیں، یہ جگہوں پہ اپنی بات ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ آل، پیپلز پارٹی کو اب یہ فیل ہوتا ہے کہ دس از اے ٹائم کہ پھنس گئی ہے حکومت بھی، پھنس گئی ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس گئی ہے، دونوں تینوں ایشو پہ، سو وہ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہیں کہ وہ NFC پہ کہیں ہم نہیں مانتے، لیکن ان کا خیر رائٹ ہے وہ جو کریں۔ مجھے ابھی بھی لگتا ہے شاید پنجاب کو ہٹ لینی پڑے گی پھر ایک دفعہ، آپ کو اپنا شیئر کام کرنا پڑے گا، پنجاب کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب بلوچستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا یا آپ کی اب سندھ حکومت بھی یہ باتیں نہیں مانے، خیبر پختونخوا زیادہ رولہ ڈالے گی، سو الٹیمیٹلی برڈن جو اس پہ آ کے گرے گا۔ میں ایک چیز کی ہمیشہ بات کرتا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی آپ پروگرام میں ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آتی
جب آپ نے لا اینڈ آرڈر دے دیا ہے, ایجوکیشن دے دیا, پورا کا پورا صوبائی خود مختاری ہے. یہ تقریباً ایک طرح کے لوز کنفیڈریشن ہے جس پہ پاکستان چل رہا ہے. چاروں صوبے جو ہیں ایک طرح کی ریاستیں ہیں جن کے پاس سارا کچھ ہے, اپنا پورا سسٹم ہے. تو اب سوال اس میں یہ بنتا ہے پھر آپ نے پی ایچ ڈی پی کس چیز کا رکھا ہے؟ بھائی آپ کے پاس اپنے ان کے یہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے, سندھ, یہ پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سب کے پاس ہے. آپ پی ایچ ڈی ختم کریں. بھائی 24 کلومیٹر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 24 کلومیٹر اسلام آباد ہے, ان کو پیسے چاہیے نا. آپ جو 1200 یہ بلین ہے آپ کا پی ایچ ڈی, اس کو ختم کریں, ابالش کریں. اٹس اے ویسٹیج. اگر مجھ سے پوچھیں, ہر صوبے کے پاس اپنا پیسہ ہے, ان کے پاس ہیں. جہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے پیسے کٹوتیاں لگانی ہے, مطلب میں بیٹھا ہوتا نا تو میں یہ کہتا بھائی آپ کو پی این ڈی ہے, آپ کو ہم یہ پیسے دیتے ہیں, این ایف سی ملتا ہے, ہم کوئی این ایف سی نہیں کاٹتے, کسی کا نہیں کاٹتے. ہم پی ایچ ڈی یہ آپ کا جو ہے اس کو بند کر رہے ہیں تاکہ اپنے صوبوں میں کسی نے موٹر وے بنانی ہے, آپ کی کسی نے سڑک بنانی ہے, سکول بنانا ہے, نہیں بنانا نہ بنایا. مندوخیل صاحب, ایک تو پی ایف سی کا سب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا. ہم سندھ کے اوپر بھی اگر اس بات کو اپلائی کریں تو اگر پی ایف سی کا اجلاس ہو, اس کے مطابق فنڈ کی ڈسٹریبیوشن ہو, تو سندھ کے بھی بہت سے جو متاثرہ جو لیس پریولیج جو ان کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ کافی وہاں بہتری آ سکتی ہے. اس کے ساتھ یہ اس سوال کا بھی ضرور ایڈریس کیجیے گا, ایم کیو ایم نے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن سے متعلق جو مجوزہ ترمیم سامنے لے کے آئی ہے, پیپلز پارٹی ان سے اتفاق کرتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو جو کلازرا صاحب نے بات کی ہے پی ایف سی کا اور پھر کراچی کا, لاہور کا حوالہ دیے, تو یہاں تھوڑا سا صورتحال مختلف ہے. اگر آپ لاہور کو اور کراچی کو یا سندھ پنجاب کو کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. یہاں اگر آپ کراچی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں فنڈ خرچ ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ایم کیو والے رہتے ہیں جن کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہاں ہر ضلع کے ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں تو وہ بھی چیختے ہیں. تو یہاں مجھے ایسا کوئی, میں الفی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ میں ایسا کوئی ضلع نہیں ہے جو متاثر ہو یا جو پسماندہ ہو یا اس کو اسی حساب سے نہیں مل رہا فنڈ. پنجاب میں ہے, جنوبی پنجاب آپ کے سامنے واضح مثال ہے. سندھ میں ایسا کوئی ضلع نہیں ہے. اور کراچی جہاں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, یقیناً خرچ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس کے باوجود ایم کیو ایم والے اپنی پوائنٹ سکورنگ کے بس پہ اس کو بیس کرتے بتاتے ہیں سارے. ہاں, تو سوال یہ ہے کہ یہاں کراچی یا لاہور اور پنجاب اور سندھ کا یہاں تھوڑا ڈائنامک چینج ہے. ایون کہ بلوچستان کا چینج ہے کہ بلوچستان میں بھی صرف کوئٹہ فوکس ہے, باقی اضلاع میں یہ فرق ہے. اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہے کہ پشاور صرف فوکس ہے. مگر سندھ کا ایسے صورتحال نہیں, آپ خود سروے کر لیں, یا ہر ضلع میں پراپر جو نا وہ ایک ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو رہا ہے, اسپتال اسکول بھی بن رہے ہیں, این ایس سی وی ڈی کے 10 ضلعوں میں جو نا وہ بڑے ہاسپٹل بھی بن رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر جو نا وہ خیرپور کی ضلع گمبٹ کے. لیکن ہم نے کبھی سنا تو نہیں کہ پی ایف سی کے کوئی اجلاس ہوا ہو, فنڈز کی اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن ہوئی ہو, یہ معاملہ تو کبھی سامنے نہیں آیا. جی بالکل, وہ اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے کہ پی ایف سی کا اجلاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یہ جو شجرہ آپ کے سامنے رکھا, سندھ میں ایسا کوئی ضلع نہیں ہے جو جنوبی پنجاب کی ضلع یا بلوچستان کی اضلاع سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے. نمبر 2 بات, آپ نے جو ایم کیو ایم کی بات کی ہے, اور بھائی یہ مخبروں کو ٹولا ہے, ان کو کون سا ووٹ ملا ہے؟ ان کی اپنی ویڈیو لیک ہو چکی ہے مصطفیٰ کمال کی اور گورنر کی کہ ہمیں تو ووٹ عوام نے دیا ہی نہیں ہے. پھر عوام سے مخاطب ہو کے گورنر نے کہا آپ نے جو ووٹ دیا ہے وہ پھر ڈل گیا. تو وہ تو صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, اور پچھلے بلدیاتی الیکشن میں انہیں بائیکاٹ کیا ہے. آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ ان کو ایک سیٹ جیتنے کی امید نہیں تھی, انہوں نے بائیکاٹ کیا. اور پھر میں ایک سوال یہ بھی کر رہا ہوں کہ وہ آرٹیکل 141A کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ان کا وسیم اختر صاحب تھے یا مصطفیٰ کمال صاحب تھے یا فاروق ستار صاحب, یہ میئر گزرے جی, اس سے پہ بیچ میں ایک نعمت اللہ خان صاحب گزرے جو جماعت اسلامی کے تھے, اور اب مرزا عواب صاحب پیپلز پارٹی کا. میں آپ کو بتاؤں, چلو ہمارا میئر تو ہماری حکومت ہے, آپ سمجھ رہے ہو یہ بات نہیں کرے گا. نعمت اللہ خان صاحب کا ایک بھی سٹیٹمنٹ آپ بتا دیں جو یہ کہے کہ بھائی ہمیں فنڈ نہیں مل رہا ہے. تو یہ صرف ایک پوائنٹ سکورنگ ہے, صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی. پچھلے 40 سال سے یہ بلدیاتی نظام ایم کیو ایم کے ہاتھوں میں تھا. یہاں جعلی اپوائنٹمنٹ بھی ہوتے تھے, جعلی کاغذوں میں پروجیکٹ بھی ان کے, اب وہ ساری چیزیں ان کی ہاتھ سے نکل چکی ہے, اس وجہ سے وہ چیختے ہیں. اور وہی قانون ہے جو اس وقت مرتضیٰ ہوا پیپلز پارٹی کو جو نا وہ تقسیم کر رہے ہیں. اور کراچی کے, اور میں آپ کو بتاؤں کراچی کی جو ٹاؤن ہے اس میں آدھے سے زیادہ ٹاؤن تو جماعت اسلامی کے ہاتھ میں, وہ اپنے طور پہ کام کرے. آپ نے کوئی بیان تو نہیں سنا ہوگا ان کے بارے میں. بالکل ٹھیک. مندوخیل صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد کلاس صاحب سے گفتگو کے سلسلے رہے گا. کلاس صاحب سے جانیں گے کہ 27ویں ترمیم میں دوہری شہریت کے معاملے کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ دیگر ترمیم بھی اس میں شامل ہیں,
اوور آل 27ویں آئینی ترمیم ملک کی جو گورننس کا ماڈل ہے اس کو بہتر بنانے میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ کمال الاسلام صاحب. راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر سیاسی ماحول ایک مرتبہ پھر گرم ہے اور مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. گزشتہ روز یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو خصوصی طیارے کے ذریعے سے نور خان ایئر بیس، چکلالہ ایئر بیس، جو کہ عمومی طور کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان یا دفاعی اداروں کے سربراہان اس کو استعمال کرتے ہیں، وہاں سے ان کو اسپیشل سندھ کے لیے ان کو طیارے کے ذریعے سے رخصت کیا گیا اور اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی ساتھ بھجوایا گیا تاکہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو قائل کر سکے. سر، اجلت بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے حکومت کی طرف سے، جلدی کیوں ہے؟ اس کے اوپر آرام سے ڈیبیٹ کر کے اس ترمیم کو کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیاسی ماحول کے اندر اس 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دفاعی معاملات سے ہٹ کر جو دیگر معاملات کے اندر آپ ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی نون لیگ کو کہ اس سے یہ کرنے کے نتیجے میں وہ ملک کے نظام کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی ایک کلیریفیکیشن میں کر دوں کہ یہ جو پی ایف بیس ہے، یہاں سے چارٹرڈ فلائٹس بھی جاتی ہیں، پرائیویٹ جیٹس بھی اڑتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی لازمی پرائم منسٹر کے لیے مخصوص نہیں ہے. وی آئی پیز جب آتے ہیں تو ظاہر ہے یہ یوز ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ کوئی کسی کام کو بھی کسی نہ کسی وقت پہ ہونا ہوتا ہے. اب یہ سوال جو ہمارے اپوزیشن کی طرف سے اور کچھ جو ناقدین کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ابھی کیوں، یعنی کسی نہ کسی لمحے جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو یہ اکثر جو لوگ وہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جی یہ ابھی کیوں. جی، تو اس کی ایک ویلڈ ریزن ہے. ایک تو چلیں وہ ہو گیا کہ جو ٹیکنیکل جو کمانڈ کے سسٹمز ہیں جو اس وقت ضرورت بھی ہے، وہ تو ٹیکنیکل باتیں، ان کا آئین اور قانون سے یا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی، اب جو سیاسی ایشوز ہیں جو کہ سیاسی تو پھر بھی وہ نہیں ہے اس سینس میں، لیکن اس میں سر فہرست مثلا میں اگر کہوں تو یہ جو تعلیم کا معاملہ ہے، اس میں جب 18ویں ترمیم کی گئی تو میں چونکہ خود اس وقت پنجاب میں ہم تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے تھے، تو اس وقت جو سب سے پہلی آئی بروز ریز ہوئی تھی اور پہلا سوال اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ ہائر ایجوکیشن کا کیا ہوگا. ہائر ایجوکیشن جو یونیورسٹیز تھیں ان کو مینج کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس تھی، اور جو دنیا کے ساتھ ہمارا تعلیمی نظام مربوط تھا اور اس کی کوارڈینیشن تھی وہ تھرو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی تھی. تو اس وقت اور وہ پھر سفر بھی ہوا، یعنی جب ہم نے مثلا بی ایس پروگرام 4 سالہ بیچلر شروع کیا تو اس صوبوں سے امپلیمنٹ کرانے میں بڑا مسئلہ ہوا، اور اس کا الٹیمیٹ جو سفر ہے وہ سٹوڈنٹس پاکستان کے مختلف صوبوں کے جی، جنہوں نے باہر کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا ہوتا ہے. اسی طرح نصاب کا ایک ایشو تھا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں بھی اس پہ ایشوز اٹھے تھے کہ نصاب کوئی ضروری نہیں کہ کتاب اسی زبان میں ہو یا ایک ہو، لیکن اس کی جو براڈر آؤٹ لائنز ہوں، جو اس کے مقاصد ہوں کریکلم کے، وہ یونیفارم ہوں اور اس کی روشنی میں ٹیکسٹ بکس جو ہیں بنائی جائیں صوبوں میں مختلف. ہمارے ساتھ رہی گا راج صاحب. میں کلاس صاحب سے کویسچن کرنا چاہوں گا. کلاس صاحب، ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر وقت کی ضرورت تھی کہ ریوزٹ ہونی چاہیے کچھ ترامیم، لیکن جتنی اجلت کے ساتھ اس کام کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے وہ بہت سے اس سے سوالات جنم لے رہے ہیں. اور اسپیشلی اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جیسے کہ اس معاملے کو سوچا گیا ہے، جیسے کہ اس معاملے کو ڈرافٹ تیار کیا گیا انیشل، تو اس کے ممکنہ طور کے اوپر پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ کو آپ کو گورننس بہت بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کوئی بہت بڑا ایک اصلاحات کی یہ انقلابی صورتحال پیدا ہو جائے گی، یا جو کہا جا رہا ہے کہ جو سیاستدانوں کے پاس اختیارات ہیں وہ مزید تھوڑے کچھ کم ہو جائیں گے اور جو اختیارات ہیں کہیں اور چلے جائیں گے؟ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اوورآل اس کی امپلیکیشنز جس سپیڈ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بڑا یہ اہم سوال ہے آپ کا. 2-3-4 اس میں چیزیں. ایک تو پہلے اختیارات سے شروع کر لیتے ہیں. اب اس میں اختیارات مطلب ملٹری کیا لینا چاہ رہی ہے، جی، جو زیادہ خوف ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا اختیارات لینا چاہیے؟ اپنی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات ہوں گے نا اگر وہ کرتے ہیں. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ 243(8) میں شاید وہ اس کو کانسٹیٹیوشنل ایک کلر دینا چاہتے ہیں فیلڈ مارشل کی یہ پوزیشن کو، تاکہ کل کو کوئی اور پرائم منسٹر آ کے وہ اس کو ریووک نہ کرے، واپس نہ لے. اور میرا خیال عمران خان صاحب کو سامنے رکھ کر یہ ترمیم کی جا رہی کہ کل کو وہ آئیں اور 5 سال بعد 10 سال بعد وٹ ایور ٹائم تو وہ آ کے یہ ٹائٹل کو واپس لے سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے کیونکہ یہ ٹائٹل کسی کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. جی بالکل ہے. یہ محض کیبنٹ کی اپروول
لے کے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹائٹل دیا. سو کل کو اگر کیبنٹ کے اپروول سے ایک ٹائٹل دیا جا سکتا ہے تو لیا بھی جا سکتا تو کل کو کیبنٹ کے اپروول سے وہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے. سو اٹ مائٹ بی ویری ہیوج امبیرسمنٹ فار ایون ایکس, جب اس وقت ایکس اگر ہو چکے ہوں گے کہ آپ جا کے 10 سال بعد ٹائٹل واپس لے لیا. جو خان صاحب میں یہ کیپیسٹی ہے, خان صاحب یہ کام کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے, میری اسیسمنٹ اینڈ میری ریڈنگ کہ بیسیکلی وہ اس فیلڈ مارشل کے عہدے کو یہ فیوچر کے لیے وہ سیو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پرائم منسٹر ہے جس کو یہ عہدہ نہیں پسند, کسی ایسے آرمی کوئی افسر کو دیا گیا جو ان کو نہیں پسند, تو اس کو واپس نہ لے سکیں محض کیبنٹ کی ایک سمری سے یا اپروول سے. اس کے لیے ضروری ہے 2/3 آپ میجارٹی لیں اگر ہاؤس میں آپ کو ملتی ہے تو, جو کہ بہت بڑا ایک بگ ٹاسک ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہوتی. سو میرا یہ خیال ہے یہ اس تناظر میں کی جا رہی ہے ترمیم, عمران خان صاحب ورسز جنرل عاصم منیر صاحب کو سامنے رکھ کے, کل کو یہ نہ ہو. ایک تو یہ ہے. سو لہٰذا اس میں پاور شفٹ کہیں, پاور لی جا رہی نہیں لی جا رہی. اچھا پاور جب شفٹ ہوتی ہے کون کون سی پاور وہ لیتے ہیں؟ ہمارے سیاستدانوں کی ایک بڑی اچھی خوبی بھی ہے ماشاءاللہ. ہم تو ان کو, میں تو 2002 کے پارلیمنٹ سے کور کر رہا ہوں یہ قومی اسمبلی سینٹ وغیرہ کو, کہ ان کو کون سارے کاموں سے روکتی ہے اسٹیبلشمنٹ, روکتی ہے کہ یہ کام نہ کریں. وہ کن چیزوں پہ ان کو روکتے ہوں گے؟ کبھی ہم نے سوچا بیٹھ کے کہ کون سی پاورز انہوں نے ان سے لے لیے کہ یہ کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, ترقی کا کام نہیں کر سکتے, آپ نے کرپشن نہیں کرنی, آپ نے گورننس ٹھیک کرنی ہے, اپنے وزیروں کو, سیکریٹریز کو, منسٹر کو, پارلیمنٹ کو ٹھیک. مثلا اسی پارلیمنٹ میں روز کورم کا مسئلہ ہوتا ہے. 300 آپ کے 38 یا 40 کے قریب ہیں اس وقت ایم این ایز ہیں, آپ کا کورم نہیں پورا ہوتا, 82 لوگ نہیں گھر میں آتے ہاؤس میں. یہ فوج نے کہا ہے آپ کو کہنا ہے. آپ کا پرائم منسٹر صاحب پوچھیں لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب کب گئے تھے پارلیمنٹ, پوچھیں ذرا. تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ, نواز شریف صاحب 8 مہینے پارلیمنٹ نہیں گئے تھے, عمران خان صاحب 6 مہینے نہیں جاتے تھے, 6 مہینے بھی اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلاتے تھے, 6 مہینے نہیں بلاتے تھے. 120 ممالک کے دورے کیے انہوں نے, اور مطلب 400 دن وہ پاکستان میں نہیں رہے جب پرائم منسٹر تھے. آپ کی پارلیمنٹ کی حاضریاں دیکھ لیں, آپ کے ٹاپک دیکھ لیں, ایشو دیکھ لیں, کتنے لوگ بل پڑھتے ہیں, کتنے لوگ بیٹھ کے ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں, کتنے کوشچن آور میں آتے ہیں. سارا آپ کو آرمی کہہ رہی ہوتی کہ آپ نے نہیں جانا. جب آپ پارلیمنٹ کو اتنا ارریلیونٹ کر دیتے ہیں, نہ پرائم منسٹر سیریس لیتا ہے, نہ آپ کے وزیر سیریس لیتے ہیں, کوشچن آور میں نہیں ہوتے. اسپیکر کئی دفعہ لکھ کے یہ بات کہہ چکے ہیں جناب کہ کوئی بندہ یہاں پہ آتا نہیں ہے, کوئی سیکریٹریز نہیں آتے. جب پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹری کمیٹیز کو, ان کی چیزوں کو جو کہ جمہوریت کو وہ مضبوط کرتے ہیں, وہ نہیں آپ سیریس لیں گے اور پھر کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے طاقت لے لو. اسٹیبلشمنٹ نے لی ہوگی 3-4 چیزوں پہ لی ہوگی نا, جو ان کے ڈیفینس سے ریلیٹڈ, بجٹ بڑھا دیں, اپنا ان کو پروموشن چاہیے, کوئی پروموشن والوں کو چاہیے. بھائی 3 سال بعد آپ نے ایک آرمی چیف لگانا ہوتا ہے, یا پھر آپ سروسز چیف لگانے ہوتے ہیں, ایک DGI سے لگانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو باقی 3-4 سال میں آپ کے پاس ساری پاورز ہوتی ہے نا. سو اٹس اے ویری ایک بیوٹیفل, ایک ڈیلیکیٹ قسم کا ایک بہانہ ہے, کور اپ ہے, اور سارے یوز کرتے ہیں. عمران خان صاحب, یاد عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے جنرل باجوہ, جنرل فیض نہیں چلنے دو. بھائی آپ کو کیسے نہیں, یو آر دا پرائم منسٹر, تو نہ دیتے ایکسٹینشن ان کو, نہ بناتے ان کو DGI سے بنایا تھا, تو پھر آپ تو میں ہٹا دوں گا. ایسے یہ والے ہمارے کہتے ہیں جناب کہ وہ نہیں چلنے دیتے, اس میں نواز شریف صاحب کہتے تھے. بھئی آپ سارے لوگ جب آپ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, 400 دن پاکستان سے باہر رہیں گے, کیبنٹ کے اجلاس نہیں بلائیں گے, وزیروں کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کس نے کیا کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد کون سا گلہ آپ کا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چل, سپیس آپ خالی چھوڑیں گے نا سر. راجہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو NFC کا ایوارڈ کا معاملہ ہے, جو آرٹیکل 160 ہے, وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں جیسے ان کی ریڈ لائن ہے اور وہ کسی کو اس کو عبور نہیں کرنے دیں گے. اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل 243 کے اوپر تو غالباً وہ تیار ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اگر پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ نہیں دیتی بالخصوص NFC ایوارڈ کے معاملے کے اوپر, تو پھر کیا باقی ساری ترامیم نہیں ہو پائیں گی, یا کیا آپشن ہوگا نون لیگ کے پاس کہ باقی آئینی ترمیم کرنے کے لیے بھی, یا پھر پیپلز پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہے نون لیگ کہ ہر صورت قائل کر پائیں گے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ قائل کرنے کے لیے بڑا مناسب اور بڑا مؤثر مواد موجود ہے. یعنی بجٹ کی باقی تفصیلات میں نہ جائیں, پہلی 4-6 لائنیں دیکھ لیں کہ فرض کیا 20,000 ارب کی کل آمدن ہے, اور اس میں سے وہ 20,000 ارب تو صرف ڈیٹ سروسنگ میں اور دفاع میں چلے جاتے, تو باقی چیزیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں وہ کہاں سے پوری ہوئی. یعنی یہ اس کو لاجیکلی, ہاں اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈویزیبل پول میں سے کوئی اگر 1-2 سبجیکٹ نکال دیے جائیں, ٹیکس کے, کسٹم نکال دی جائے یا کوئی, یا آپ اس کی پروپورشن کو تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر لیں فیوچر کے لیے, پھر فائن ٹیوننگ کے لیے پھر رہنے دیں, تو اس قسم کے سولوشنز موجود ہوں گے. اور سولوشنز تو آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی قائل ہو جائے گی ان سولوشنز پہ؟ میں آپٹیمسٹک بھی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں مجھے پیپلز پارٹی کی جو ہے ریئلزم
اور اپنی جماعت کی بھی جو ایک لاجک ہے اس پہ پورا بھروسہ ہے. لاسٹ کویشچن سر آپ سے کرنا چاہوں گا. اپوزیشن جو ان ترامیم کو مسترد کر چکی ہے، الزام عائد کر رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے صوبائی خود مختاری کو محدود کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ عدلیہ کی آزادی بھی سلب کر لی جائے گی. آپ کو کچھ ایسا امپیکٹ اس کا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں اس کو انہی چیزوں کو دیکھ لیں کہ اس کے خلاف کوئی لاجیکلی کوئی چیز لے آئیں. یہ کہنے تو بڑا آسان ہے کہ یہ سلب کر لیا جائے گا. یعنی ایون جو ایگزیکٹو میجسٹریٹس کا جو ایک ابھی بات چل رہی ہے جی کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی سسٹم، کیا وہ ڈپٹی کمشنر یا میجسٹریٹس جو وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوں گے یا مرکزی کے؟ تو اس سے تو الٹا صوبے کی جو ہے وہ طاقت میں اضافہ ہوگا بجائے اس کے کہ مرکز میں. تو یہ لاجیکلی باتیں درست نہیں ہوتی، الزام لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح جو عدلیہ جوڈیشری کی کے آزادی بارے جی میں جی عدلیہ کی آزادی میں آپ دیکھیں کہ ایک چیف جسٹس ہوتے تھے اور وہ سب کچھ کھل کھیلتا تھا ماضی میں، جی پھر پرانے سسٹم میں وہی ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتے تھے، وہی جو ہیں وہ سب کچھ کرتے تھے. اور دیکھیں کہ سب سے آواز اس کے خلاف کہاں سے اٹھی تھی؟ خود قانون دانوں سے، خود بار سے آواز اٹھی تھی. ججز اپوائنٹمنٹ پہ سب سے بڑا جو ریزرویشنز تھی وہ قانون کی اپنے میدان سے تھی، پولیٹیشنز کی تو چلیں بعد میں آئی. اور کیا اس وقت ایک جج کو مینج کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ آسان نہیں ہوتا تھا چیف جسٹس کو، بجائے اس کے کہ آپ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس کے اندر حکومت اقلیت میں ہے، یعنی حکومت کے اگر فرض کیا 2 ممبر ہیں تو اتنے ہی اپوزیشن کے بھی ہیں بالکل اور ٹھیک. سول سوسائٹی کے بھی ہیں، بارز کے بھی ہیں، پھر بھی ہیڈڈ بائی چیف جسٹس ہے. اور اس میں ہائی کورٹس کے سینئر دو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس موجود ہیں. جی تو جب وہ ججز کی ٹرانسفر کا فیصلہ کریں گے یا دیگر چیزیں کریں گے یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کریں گے، وہ زیادہ بہتر الیبوریٹ طریقے سے کر پائیں گے، جس میں ہر طرف کی ہر ٹرانسپیرنسی ہوگی، ہر ایک کا کپڑے جو ہیں وہ کھنگالے جائیں گے، ہر ایک کے چہرے پہ کالک تلاش کی جائے گی کسی نہ کسی کوارٹر سے. یا وہ بہتر ہوتا تھا جب ایک چیف جسٹس بیٹھ کے فیصلہ کر بالکل لیتا ٹھیک. تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے ان کا لاجک نہیں ہے. تو الزام آپ ہے، اب سمجھتے ہیں الزام کہ ہے ہمارا مہمانوں پہ opposition ہمارا کچھ بھی نظام کر دے. انصاف ہو، گورننس ماڈل ہو، معاشی معاملات ہو، دفاعی معاملات ہو، 27ویں ترمیم ان سب میں بہتری کا باعث بنے گی؟ جی بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جی بالکل اس میں ٹھیک. کچھ چیزیں کئی دفعہ آفٹر افیکٹس ایسے نہیں ہوتے، جس طرح 18ویں ترمیم کے بھی کچھ چیزیں نکلی. تو ٹھیک انسان عقل کل نہیں ہے، لیکن قانون کوئی جامد چیز تو ہے نہیں، جی نہ آئین جو ہے وہ جامد ہے. یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. اگر پھر بالکل ٹھیک. مستقبل میں ہوا تو پہلے بھی 25 ترامیم ہوئی تھی، تو 2-4 کہیں مستقبل میں کسی نے سمجھی تو وہ کر دے گا. بالکل اس میں ٹھیک ہے، کیا بالکل ایسا ٹھیک، کوئی حرج بالکل ہے؟ ٹھیک. فیصل واڈا صاحب تو ابھی سے 28ویں اس کی ترمیم کے بھی اشارہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے ہیں جو حکومت کی ایفرٹس ہے وہ ملک کے نظامی عدل کو، نظام معیشت کو اور اس کے ساتھ سماجی انصاف کو کس حد تک بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. یہ تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دوہری شہریت کا معاملہ، اس کے اوپر بہت آپ نے رپورٹ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ بھی آئیں، لیکن جو سرکاری افسران تھے ان کے اوپر ابھی تک اس کا کوئی ایفیکٹولی اس کو اپلیکیبل نہیں کیا جا سکا. اور ان کے باہر جداد بنانے کا سلسلہ، اثاثے بنانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. نوکری یہاں پہ کرنی ہے، بچے باہر، بیوی باہر، باقی وہاں پھر ریٹائر ہوئے، خود بھی شہریت مل چکی تھی، باہر گئے. اب اس ترمیم کے اندر 27ویں ترمیم کے اندر اس کو بھی ایڈ کیا جا رہا ہے کہ سرکاری جو ملازمین افسران ہیں ان کے پاس چوائس ہوگی، یا وہ جاب ملازمت رکھیں یا دوسری شہریت رکھیں. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. پہلے غالباً کی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوریج نہیں تھی، اگرچہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ اس کے اوپر موجود تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین میں شامل کرنے سے یہ سرکاری ملازمین بیوروکریسی کے اندر اس کا ایک مثبت ایک امپیکٹ آ سکتا ہے، جو ان کے کارنامے ہیں وہ ختم ہو پائیں گے؟ اس پہ بڑی، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی پرانی بحثیں ہیں، اس پہ بڑے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، بلکہ ایک فیصلہ آیا تھا اور بیوروکریسی اس کو ہمیشہ ناکام بناتی ہے، یہ اب بھی یہ کوشش کرے گی، بنائے گی. یہ ثاقب نثار صاحب کے دور کا ایک فیصلہ ہے. انہوں نے ہدایت دی تھی اس وقت کہ جناب کہ آپ پرائم منسٹر کو پیش کریں اور اس کا ایک اس کو بل بنائیں، کانسٹیٹیوشن میں لے کر جائیں اور یہ ختم کریں ڈوئل نیشنلٹی جو ہے بیوروکریٹس کی. اب ہمارے سیاستدانوں کی ذرا وہ کہتے ہیں نا بڑے بے بس سے مجبور ہے اور ہمارے پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں، بیچارے ان کے پہ ظلم ہونے والے سن کے میری آنکھوں میں بعض آنسو آ جاتے ہیں. انہی سیاستدانوں نے قانون بنایا ہوا ہے، خود بل بنایا ہوا ہے
کہ اگر کوئی ایم این اے ایم پی وزیر ڈوئل نیشنلٹی رکھتا ہے تو نہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہ ممبر پارلیمنٹ. اپنے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ پاؤں باندھ دی ہیں دوسرے لفظوں میں. جی لیکن جب یہ ڈی ایم جی کی طرف جاتے ہیں, دیگر یہ گروپس کی طرف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ادھر نہ ساڑھے وال نہ آنا, نہیں تو اسی وہ کہتے ہیں منہ توڑ دیا گیا. تو ان سے پوچھنے والی بات ہے, آپ کو کس بات نے روکا؟ جب یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے اوپر تو ڈوئل نیشنلٹی کا لا اپلیکیبل, تو کس نے لا بنایا؟ بھائی آپ نے بنایا, آپ بنا لیں. سغرا امام صاحب سینیٹر تھی, مجھے یاد ہے, وہ سینٹ میں لے کر آئی تھی, بل لے کر آئی تھی کہ جناب یہ بیوروکریٹس جو ان کے لیے ڈوئل نیشنلٹی رکھیں. کیا کبھی آپ نے سنا اس کا ذکر؟ اس بیچاری کو انہوں نے وہاں پہ فرسٹریٹ کیا, نہیں ہونے دیا. اس کے بعد 2-3 دفعہ پھر وہاں پہ بات ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, باتیں کرتے رہتے. بھائی آپ کو کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ اپنی حکومتوں سے بات کریں, چیزوں سے بات کریں, کیونکہ بہت سارے بیوروکریٹس آپ کے ایسے بیٹھے ہیں جو لاڈلے ہیں, جی جو گو گیٹرز ہیں, جن کی بیرون ملک جدادیں ہیں, جو ہر حکمران کے, ہر وزیر اعظم کے ناک کے وہ ہوتے ہیں اس پہ, یا ان کے لاڈلے سمجھے جاتے ہیں, جو ان کا کام کرتے ہیں, جو ان کا پیسہ مال پانی پارک کرتے ہیں دنیا بھر میں. جی لہٰذا اس وقت جب سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل نہیں کروا سکی اور کبھی اس کا فالو اپ بھی کسی نے نہیں کیا, مجھے غلط یاد ہے, اگر صحیح یاد پڑا ہے تو اٹ واز, اگر میں پلیز کریکٹ می, یہ انیتا تراب صاحب کا کیس تھا, اگر اس میں یہ فیصلہ دیا تھا جسٹس صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے, مجھے یاد اگر ٹھیک پڑا ہے کہ بھائی صاحب حکومت کو باقاعدہ بھیجا گیا تھا, فیصلہ تھا, سرٹن ٹائم لائن بھی دی گئی, لائن دی تھی, اور وہ آج تک وہاں کا وہاں پڑا, کیونکہ وہاں پہ وہ جو پرنسپل سیکرٹری بیٹھا ہے وہ ڈی ایم جی افسر ہے, پرنسپل سیکرٹری تو نہیں ہونے دیتا. یہ بات بھی بنی تھی, ہوم ورک بھی ہوا تھا, پھر کام تھا, اور منگوائی گئی تھی, قومی اسمبلی میں نام پیش ہوئے, سپریم کورٹ میں ہوا, اتنے سو. سو کبھی آپ نے پوچھا نہیں, کیونکہ یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب جنہوں نے یہ بل بنانے ہیں وہ بھی بیوروکریسی کے ذریعے اپنے کام نکالتے ہیں. اگر اب بن جاتا ہے, آئین میں شامل ہو جاتی ہے یہ کلاس, تو الٹیمیٹلی پھر ان کو چھوڑنی پڑے گی, چھوڑیں گے, امپلیمنٹ ہو پائے گی. نہیں, وہ ایم این ایز پہ تو آتا ہے اپلیکیبل, اس پہ اپلیکیبل ہے, پھر آپ پہ بھی آئے گا نا. اگر آپ نے اگر نیشنلٹی لی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ سروس میں بیٹھے ہیں, پھر تو آپ کی چیزیں وہ ہوں گی, آپ کو کرنی پڑتی ہے, اور ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا چیزوں کو ٹریس کرنا. بالکل. لیکن وہی بات ہے, ان کے اندر وہ نیت کا مسئلہ ہے کہ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جناب کہ یہ باہر جا کے کوٹھیاں خرید رہے ہیں, گھر خرید رہے ہیں, بزنس خرید رہے ہیں. میں ابھی دنیا کے 2-4 اس پہ ہم بھی گئے ہیں, جہاں پہ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے جہاں فلاں آیا ہوا تھا, یہ پیسے لے کر آیا تھا, کوئی بریف کیس بھر کے آیا ہوا تھا. یہ لوگ بتاتے ہیں ہمیں, وہاں پہ باہر جاتے ہیں کہ فلاں جگہ, پھر وہاں نا اس منی کو لیگلائز کرنے کے بڑے طریقے ہیں. وہ کوئی کمیشن اپنا رکھتے ہیں, کوئی 10-20%, وہ آپ کے پیسے کو لیگلائز کر دیتے ہیں, آپ کیش لے کے. میں آپ کو ایسی سٹوریز ہیں کہ میں آپ کو ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا, کہ آپ سنتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کے پاس ایسا سچ کوئی پروف نہیں ہوتا, لہٰذا یو ڈونٹ نیم دیم. ایک جرنل بات پہ میں جو 3-4 میں کوئی شہر ہوں, میں گیا ہوں, مجھے وہاں پہ ہر بندے نے ضرور بتایا ہے کہ فلاں بڑا افسر, اور اس میں اکراس سروسز کے لوگ بھی آ جاتے ہیں سر. بالکل ٹھیک. سول ملٹری کے لوگوں کی بات بھی ہوتی ہے, آپ کے بیوروکریٹس کی بات بھی ہو کہ فلاں آیا ہوا تھا, بیگ بھرے ہوئے تھے, پیسے تھے, نوٹ تھے, بعض ڈالر لے کے جاتے ہیں سر, یہیں سے ڈالر لے کے جاتے ہیں. سو آپ جب یہ پیسہ ان کے پاس, مطلب وہاں پہ کینیڈا میں ایک ڈی اے جی تھا, بڑا مشہور کہانی تھی, نیب نے بھی انویسٹیگیٹ کیا اور ابھی پھر دوبارہ پوسٹنگ مل گئی. ڈی اے جی, اس نے $20 لاکھ کا کینیڈا میں گھر لے کے بچے شفٹ کر دیے جناب. اس کا کیا کرے, مطلب خبریں آئیں, سٹوریز آئیں, نام آئے, نیب نے کی. یہ کیا کرتے 6-6 مہینے سال ایک دوسرے کو چھٹی لیو دیے رکھتے ہیں, چھوٹا سا داخلہ کروا لیتے ہیں وہاں پہ کسی کے ذریعے, کوئی $8-10 ہزار دے کے یا کام پہ ایڈمیشن کرا کے دکھا دیتے ہیں. آگے جس نے آپ کی اپروول دینی ہے چھٹی کی, اس نے بھی لی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اس نے بھی کسی سے چھٹی, ایک دوسرے کو چھٹیاں دیتے رہے, اپنا ٹائم تو پورا کر لے. بالکل ٹھیک. سو جناب یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے, لاسٹلی میری یہ ہے کہ جتنی محنت یہ جا کے بیرون ملک ان چیزوں پہ کر رہے ہیں, ایلیگل منی پار کرنے پہ, یہی محنت اپنے ملک پہ کر لیتے, اس ملک کو اچھا بناتے, ان شہروں کو اچھا بناتے, ان کو کوئی ڈسپلن کرتے, کوئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرتے, کوئی یہاں پہ تمیز, کوئی سلیقہ, کوئی سویلٹی, کوئی سیوک سینس پیدا کرتے. اور اس کو بھی آپ لندن یا بارسلونا یا برلن جرمنی جہاں پہ آپ جاتے ہیں, سوئٹزرلینڈ, آپ بنا سکتے تھے. ڈسٹرکٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہیں, کمشنر بیٹھے, لوٹ کے یہاں سے غریب پیسہ لوٹ کے انہی ملکوں میں نہیں جا رہے ہیں, دبے جا رہے ہیں بریف کیس لا کے, جو آلریڈی امیر ہیں, جن کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہے, وہاں پہ رہیں گے, مزے سے رہیں گے. اپنے ملک پہ نا یہاں سے پیسہ لوٹیں گے. بالکل ایسا, یہاں سے لوٹیں گے. اگر آنرشپ لیتے تو معاملات یہاں پہ بھی بہتر ہو سکتے تھے, عام آدمی کی لیے بھی ایک اچھا اس کو بھی مل سکتا تھا. جہاں پہ ان کے اپنے کلبز ہیں, آج بھی جائیں تو وہاں پہ تو آپ کو تمام ڈسپلن بھی ملے گا, اس کی حالت بھی بہتر ملے گی. لیکن چونکہ ملک کے اندر اوورآل جب آنرشپ نہیں لیں گے اور آپ کا مستقبل کسی اور ملک کے ساتھ جڑا ہوگا, تو پھر صورتحال کچھ ایسی ہی ہوگی. ناظرین, آج کے لیے اتنے ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.